تیمور بلال کو مارنے کا ایسا پلان بناتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی بلال کی موت کا الزام ڈائریکٹ ایمان پہ آنے والا ہے، کیونکہ تیمور ایمان کی طرف سے بلال کو زہریلا صحرا پہنچاتا ہے کہ جیسے ہی بلال خوشی خوشی وہ صحرا باندھے گا موقع پر ہی اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ اس ڈرامے کے ہیرو ہیروئن سے لے کے ویلنز تک اتنے کیئرلیس کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تیمور نے اتنا بڑا پلان کیا ہے، اس کے باوجود اپنا فون بند کر کے بیٹھا ہے، اور تو اور جس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے اسے اپنے گھر کا لینڈ لائن نمبر بھی دے چکا ہے، اور وہ آدمی بھی اتنا ڈفر ہے کہ لینڈ لائن پہ کال کرنے کے بعد ناصر صاحب کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ تیمور صاحب نے ایمان سلیم کی طرف سے بلال صاحب کو صحرا پہنچانے کا کہا تھا، وہ صحرا بس پہنچنے والا ہے۔ اور یہاں پر ناصر صاحب ڈرنے کی اتنی اوور ایکٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ابھی چند ہی ایپیسوڈز پہلے ناصر صاحب خود اس سے زیادہ بھیانک پلان بنا چکے ہیں ایمان اور بلال کو مارنے کا، جب دھوکے سے آہت کے ویئر ہاؤس پہ بلایا تھا۔ خیر جی، چونکہ اس ایپیسوڈ میں دونوں ماں باپ نے ڈر کے دکھانا ہے تو وہ دونوں پلان کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بلال اور ایمان کی شادی بہت تحمل سے ہو جائے، جبکہ تیمور وہاں پہنچ ہی نہ پائے۔ اور پھر پہلے تو تیمور کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد ناصر صاحب تیمور کی ونڈو کے پاس آ کے اپنی بیگم سے فون پہ بات کرتے ہیں۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ تیمور کو یہ شو کرایا جائے کہ جو کام اس نے کہا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تبھی حیران ہو کے پوچھتے ہیں، کیا بلال کی حالت خراب ہے؟ اچھا وہ ہاسپٹل میں ہے؟ کیا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بچنے کے چانسز نہیں ہیں؟ اور تیمور اپنی بالکنی میں کھڑا جب یہ سب سنتا ہے تو بالکل بچوں کی طرح ہوا میں مکے لہراتا ہے کہ فائنلی بلال کا چیپٹر کلوز ہوا، اب ایمان کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد تیمور دروازہ نوک کرتا ہے اور زور زور سے اپنے باپ کو آوازیں دیتا ہے کہ ڈیڈ پلیز اب تو دروازہ کھول دیں، کیونکہ جو کچھ میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا، اب مجھے کمرے میں اس طرح لاک کرنا بیکار ہے۔ جس پہ اس کے فادر پریشان ہو کے دکھاتے ہیں اور تیمور سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا تیمور، تمہیں کیا لگتا ہے اس سب کے بعد تم بچ نکلو گے اور جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا؟ جب انویسٹیگیشن میں پتا چلے گا کہ بلال کی موت کے ذمہ دار تم ہو تو تمہیں سزا سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ادھر ایمان اور بلال کا نکاح ابھی شروع ہونے لگتا ہے کہ آہت، جسے ساری سچائی ردا کے تھرو پتا چل چکی ہے، بھاگا بھاگا میرج ہال آتا ہے اور وہاں ایمان کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایمان، تم یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم بے گناہ تھی اور میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اب آہت کو اس طرح سے بولتے ہوئے دیکھتی ہے تو ایمان تو پریشان ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف بلال جب ایمان کو اس طرح آہت کے لیے کھڑے ہوتے دیکھتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ ایمان کا ہاتھ جو کچھ ہی دیر پہلے بلال نے تھام رکھا تھا فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاید وہ ایمان سے کہنا چاہتا ہے کہ تم میری وجہ سے مجبور نہیں ہو، اگر تم اپنی محبت کے پاس واپس جانا چاہو تو میری طرف سے آزاد ہو۔ ادھر لیلا جو شادی پہ موجود ہے، جب آہت کی زبانی اسے تیمور کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ تو ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو تیمور کو اپنا آئیڈیل اور مسیحا سمجھتی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیمور بھی کسی کو ہیریس کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ لیلا بھی بلال سے ریکویسٹ کرے کہ بلال پلیز تم ایمان سے شادی نہ کرو، کیونکہ میرا بھائی ایمان سے سچی محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے آج تک ردا کو نہیں اپنایا اور شادی سے بھی گریز کر رہا ہے، آہت کی محبت اسے واپس دے دو۔ جس پہ بلال کو تو بہت غصہ آئے گا اور لیلا سے صاف کہہ دے گا کہ ایمان میری محبت ہے اور میں اپنی محبت سے کسی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں، ہاں اگر ایمان خود آہت کے پاس جانا چاہے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ بہرحال اب چونکہ نکاح تو نہیں رکتا، بلال اور ایمان کا نکاح فائنلی ہو جاتا ہے، جبکہ آہت جب دیکھتا ہے کہ ایمان کسی اور کی ہو چکی ہے اور آہت اب اپنی محبت کو زندگی بھر واپس حاصل نہیں کر سکتا تو یہ تکلیف آہت کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت تو اس قدر خراب ہوتی ہے کہ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے۔ ادھر ایمان ہے کہ رخصت ہو کے بلال کے گھر تو چلی گئی ہے، لیکن بلال سے کچھ خفا سی ہے اور اس سے بات ہی نہیں کر رہی، اور جب اپنے پیرنٹ سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بلال نے تو میرا ہاتھ ہی چھوڑ دیا تھا،
جیسے میں تو آہت کی محبت کا سن کے واپس اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اب بلال کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان اس سے کھچی کھچی سی کیوں ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایمان کہ جس پہ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، اکثر اوقات وہی انسان اس کی چھوٹی سی لاپرواہی پہ، اس کی محبت پہ شک کرنے لگتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے نکاح کے وقت تمہارا ہاتھ اس لیے چھوڑا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، یا پھر مجھے تمہاری محبت پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم بغیر کسی پریشر کے اپنا ڈیسیژن لو۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں زبردستی روکنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ ادھر تیمور کے پیرنٹس اسے کہیں گے کہ ہمیں لگا تھا کہ بلال ہاسپٹل میں ہے، لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ دراصل آہت کی طبیعت خراب تھی اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہے۔ اور تیمور کو جب پتہ چلے گا کہ بلال اور ایمان کی تو شادی بھی ہو چکی، یعنی کہ تیمور کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے، اور دوسری طرف آہت کو بھی تیمور کی ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ تبھی وہ ایمان کے پاس گیا تھا تاکہ معافی مانگ کے اپنی محبت کا یقین دلا سکے، لیکن ایمان نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور یہ صدمہ آہت برداشت نہیں کر پایا۔ لیکن تیمور کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ تیمور ایمان کے پیچھے پاگل ہے۔ تیمور سیلفش ہو چکا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ایک ہی زندگی ملی ہے اور میں اس میں اپنی محبت حاصل کر کے رہوں گا، اور یہ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال اور ایمان کا نکاح ہو گیا ہے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ میں ایمان کو حاصل کرنے کے لیے بلال کی جان لے کے رہوں گا، لیکن اب جو بھی کرنا ہے کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایمان کے حصول میں میری راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ تبھی تیمور ایک اچھا ہسبینڈ، اچھا بیٹا بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور زارا کا بھی پہلے سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو تیمور کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور تیمور کے دماغ سے ایمان کا بھوت بھی اتر چکا ہے، اور تیمور نے خود کو سمجھا لیا ہے، حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ ناصر صاحب اپنی بیگم پہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے آ کے یہ کہے نا کہ سانپ نے اپنی خصلت تبدیل کر لی ہے اور کاٹنا چھوڑ دیا ہے تو شاید میں یقین کر لوں، لیکن تیمور اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے، اس بات پہ تو میں کبھی یقین کر ہی نہیں سکتا۔ تیمور کی یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں وہ اب آگے کیا پلان کر رہا ہے۔ اور ادھر بلال بھی اپنی اور ایمان کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ ٹائٹ کرتا ہے اور اپنے سیکیورٹی گارڈز کو تیمور کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اسے وارن کر سکیں کہ اگر تیمور کبھی ایمان یا بلال کے آس پاس نظر آیا یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بلال سر کا حکم ہے کہ تیمور کو دیکھتے ساتھ ہی شوٹ کر دیا جائے۔ تیمور تو گھر جاتا ہے، زارا کو یہ سب بتاتا ہے تو زارا کو اپنے بھائی بلال پہ بہت غصہ آتا ہے، تبھی اسے کال کر کے کہتی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے تیمور کو دیکھتے ساتھ ہی گولی مارنے کے لیے شوٹرز ہائر کیے ہیں؟ بلال کہتا ہے کہ ابھی شکر کرو کہ صرف ہائر کیے ہیں، ورنہ جو کچھ تمہارا شوہر کرتا پھر رہا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دن زندہ بچے گا۔ اور ادھر تیمور پلان کر لیتا ہے کہ اب تو اس بلال کی موت اسی کی بہن زارا کے ہاتھوں ہوگی۔ زارا کو بلال کے خلاف بھڑکانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ زارا اب تمہیں کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا، یا تو بلال کو یا مجھے۔ اب ظاہر ہے کہ زارا تو ہمیشہ ہی تیمور کو چوز کرتی آئی ہے، اس بار بھی یہی کرے گی، اور تیمور یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جب زارا کے ہاتھوں اس بلال کا مرڈر کروائے گا تو اس کے بعد تیمور کا راستہ ہر طرح سے صاف ہو جائے گا، کیونکہ زارا اپنے ہی بھائی کے قتل کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی، اور ایمان بیوہ ہونے کے بعد تیمور کی ہو جائے گی۔ ویسے تیمور کے پلانز بہت ہی ناقص اور بچوں والے ہوتے ہیں، اور ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ اس تیمور کا خاتمہ آہت کے ہاتھوں ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ ہاسپٹل میں ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آئے گا تو تیمور جس نے آہت کی محبت پہ گندی نظر رکھی ہوئی تھی اور آہت کو ایمان سے دور کر دیا تھا، تو اس سب کے لیے آہت تیمور کو چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، تیمور کا برا انجام آہت کے ہاتھوں ہوگا یا بلال کے ہاتھوں؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔